बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस 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 खुदावंद खुदा, जाहो जलाल के बादशाह, रहबरों के रहबर, आकाओं के आका, डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, तेरे नाम की हम्द और सताइश करता हूँ, तेरी तमजीद करता हूँ, क्योंकि तू ही हम्द और तमजीद के लायक है। तेरे नाम के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसको खुदा हम याद करें, जिससे मांगें, जिसकी प्रशंसा करें, जिसकी हम्द और सताइश करें। सिर्फ़ तेरे ही नाम की हम्द और सताइश कर सकते हैं। तू हमारी पनाहगाह है, तू हमारी चट्टान, तू हमारी कुम्मक है। हर बात में, हर हाल में, हर माहौल में खुदा तेरा शुक्र करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया। गुज़री रात हमारी हिफाजत की और हम उठकर खुदा तेरा नाम लेते हैं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तमाम बातों के लिए, तमाम नेमतों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, ख़ानदान के लिए। और खुदा तेरे इस कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों को बख्श दिया, ताकि हम तेरे कलाम में से सीख सकें और सीख कर खुदा हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हम सबको अपने पाक रूल कुदस का मसा बख्श दे, ताकि तेरे कलाम के सच्चे मोतियों को बेहतर से बेहतर तरीके के साथ समझ सकें और समझकर दूसरों तक भी पहुंचाने वाले बन सकें, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी तूने अपने कलाम मुक़द्दस के ज़रिए अपने लोगों को दी है। तो खुदा हमें अक़ल दनाई फ़हम बख्श दे, सुलेमान नबी जैसी अक़ल दनाई फ़हम बख्श दे, ताकि तेरे कलाम को बेहतर से बेहतर तरीके से और आसान तरीके से बयान कर सकें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही पाक और पवित्र नाम के वसीले से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आए हम बाइबल मुक़द्दस में तहज़ीब व सक़ाफ़त की स्टडी करते हैं। जिस तरह के गुज़िश्ता स्टडी के सेशन में हमने 10 नकात पर या 10 अनवानात के तहत स्टडी की थी, और आज हम 11वें नंबर पर स्टडी करते हैं मलबूसात। जिन कपड़ों की हम यहाँ बात कर रहे हैं ये वो हैं जो हम अहदनामा जदीद में जानते थे और जिनका ज़िक्र अनाजील में मिलता है। सबसे पहले इंसान जो कपड़ा पहनता था वो कमर के गिर्द लपेटे जाते थे। ये इंसान के बदन को कमर से घुटनों तक छिपाते थे। ये चूँकि लबादा की तरह होते थे, इसलिए इनके एक किनारे से पकड़कर उन्हें बदन के गिर्द लपेट लिया जाता था। अंजील में ये लिबास उस नौजवान ने पहना हुआ था जो मुहावज़ों से बचकर फरार हुआ था। कमर के कपड़ों के ऊपर एक चोगा या छोटी कमीज़ हुआ करती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। अगर कोई सिर्फ़ ये चोगा पहनता तो वो नंगा समझा जाता। चोगा हर शख्स के काम के लिए मौजू होता था। हर शख्स के रोज़मर्रा के इस्तेमाल का लिबास वो लंबा चोगा होता था जो नीचे पाँव के घुटनों तक होता और इसके बाजुओं की आस्तीनें होती थीं। आगे से लेकर नीचे तक खुला होता। लंबा चोगा कमरबंद या पटका से कमर के गिर्द बंधा होता था। पटका कपड़े का एक लंबा टुकड़ा होता था जिसे एक लंबी पट्टी या एक चमड़े के कमरबंद की तरह तय किया होता था। सफ़र काम या आज़ादाना आने जाने के लिए चोगा को कमरबंद तक टाँका जा सकता था ताकि इसे छोटा किया जा सके, या कुछ चीज़ें ले जाने के लिए इससे जेबें बना ली जाती। कोई शख्स 2 चोगे भी पहन सकता था।
ایک لمبا اور دوسرا چھوٹا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کی رہنمائی کی کہ رسالت اور منادی کے دوران 2 چوگے نہ پہنیں۔ باہر کا کپڑا ایک پوشاک ہوتی تھی جس کا ذکر اناجیل میں اکثر کیا گیا ہے۔ سینڈل اس وقت کے معمول کے مطابق جوتے ہوا کرتے تھے اور کسی قسم کا سر کو ڈھانپنے کا کپڑا یا خود ہوا کرتا تھے جو اسرائیل کے ملک میں گرم سورج سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتے تھے۔ نمبر 12 پہ منگنی۔ منگنی شادی کی طرف پہلا سنجیدہ قدم ہوا کرتی تھی۔ لڑکے لڑکی یا ان کے والدین کے درمیان شادی کے لیے رضامندی کے لیے ایک غیر رسمی معاہدہ کے بعد اس معاہدہ کا رسمی و باضابطہ بندھن باندھنا ہوتا تھا جو منگنی کہلاتی ہے۔ منگنی کی رسم کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ دلہن کا باپ کچھ رقم وصول کرتا تھا جو مہر کہلاتی تھی۔ یہ نقدی یا مزدوری کی صورت میں ادا کی جا سکتی تھی۔ مثلاً راحیل سے شادی کرنے کے لیے یعقوب نے 7 سال تک کام کیا۔ لڑکی کا باپ اصل رقم پر کمائے گئے سود کو استعمال کر سکتا تھا جبکہ اصل رقم کو جوں کی توں رکھتا تھا۔ لڑکی کے شوہر کی وفات پر مہر کی رقم لڑکی کو دی جاتی تھی۔ دوسری طرف لڑکی کے باپ کو شادی کے تحفہ کے طور پر لڑکی اور لڑکے کو جہیز دینا پڑتا تھا۔ یہ تحفہ زمین یا کوئی نوکر یا کوئی اور جائیداد ہوتی تھی۔ منگنی لڑکے لڑکی کو یہ پہچاننے میں مدد کرتی تھی وہ اپنے آپ کو قریباً شادی شدہ ہی سمجھیں، لیکن شادی ابھی مکمل نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس جوڑے میں سے کوئی بھی کسی اور فریق سے جنسی ملاپ رکھتا تو یہ زنا کاری کہلاتی تھی۔ منگنی کی حالت کو صرف عمل طلاق کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا تھا۔ جب یوسف نے یہ دریافت کیا کہ مریم حاملہ ہے اور اس وجہ سے اس کو چپکے سے طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اس وقت مریم اور یوسف منگنی کے مرحلہ تک پہنچ چکے تھے۔ عام طور پر منگنی کی حالت 1 سال تک برقرار رہتی تھی جس کے بعد شادی رچائی جاتی تھی۔ نمبر 13 پہ ہم دیکھتے ہیں شادی کا جشن۔ شادی کا دن بڑے جشن کا موقع ہوتا تھا جس میں تمام گروہ شامل ہوتی تھی۔ یہ جشن شام کو شروع ہو کر رات بھر جاری رہتا تھا۔ دلہا اپنے دوستوں کی صحبت میں گھر چھوڑتا اور دلہن کو بیاہنے کے لیے جاتا تھا۔ دلہن کی سہیلیاں دلہا کا استقبال کرتی تھیں اور اسے گھر کے اندر لے کر جاتی تھیں تاکہ وہ اپنی دلہن سے ملے اور اسے لے جائے۔ دلہن وہاں پر انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی اور بہت سارے زیورات پہنے اور نقاب اوڑھے ہوتی تھی۔ وہاں سے دلہا کے گھر کو جانے کے لیے جلوس شروع ہوتا تھا۔ روشن چراغوں کے تلے گیتوں اور رقص کے سے سمے نے رات کو رنگوں سے سجا دیا ہوتا تھا۔ رات اس وقت عروج پر پہنچتی جب جلوس دلہا کے گھر میں داخل ہوتا اور ضیافتی کھانا کھلایا جاتا۔ دولت مند افراد اپنے مہمانوں کو شادی کے مخصوص کپڑے فراہم کرتے تھے۔ شادی سے کئی دن پہلے لوگ کھانے اور مے کو بڑی تعداد میں تیار کرنے میں مصروف ہوتے تھے۔ ایک جوان سال جوڑے کی شادی کو 7 دنوں تک منایا جاتا تھا۔ دلہن کا خاندان پہلی رات کے خاتمہ پر خون کے دھبوں سے بھری ہوئی بستر کی چادر باہر لا کر دکھانے میں خوشی محسوس کرتا تھا جو کہ ان کی بیٹی کے کنوار پن کا ثبوت ہوتا تھا۔ یسوع کی 10 کنواریوں کی تمثیل بیان کرتی ہے کہ کیسے 5 کنواریاں جلوس میں شامل نہ ہو سکیں تاکہ ضیافتی کھانا میں شریک ہوں۔ ان کنواریوں کی مشلوں میں ناکافی تیل ہونے اور ایسی لاپرواہی پر گاؤں کا ہر فرد ہی ہنستا تھا۔ نمبر 14 پہ ہم دیکھتے ہیں حق
वलायत की शादी। कानून ये बयान करता था कि अगर भाई किसी बच्चे की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा जाए तो इस मरहूम के भाई या करीबी रिश्तेदार का ये फ़र्ज़ है कि वो बेवा से शादी करे। इस जोड़े के जिनसी मिलाप से जो बच्चा पैदा होगा वो पहले शौहर का बच्चा समझा जाएगा। अगर मरहूम का भाई अपने भाई की बीवी से शादी नहीं करता तो फिर क्या होगा? इस सूरत में ये भाई अपना जूता उतार कर अपना हक दूसरे शख्स को सौंप देता था जो इस बेवा से शादी करना चाहता था। बेवाओं से ऐसे क्यों निपटा जाता था? पहली वजह ये थी कि बेवा को ये मौका दिया जाए कि वो बच्चा को जन्म दे सके जो कि इसके शौहर के नाम को ज़िंदा रख सके। ये उन जमातों और बरादरियों के लिए ज़रूरी था जहाँ किसी शख्स का नाम उसकी औलाद के नाम से ज़िंदा रहता था। दूसरी वजह बेवा को बच्चे फराहम करना थी जो बुढ़ापे में उसकी देखभाल करें। ये उन दिनों का समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम था जब उस मकाम में कोई और सहूलियात मुयस्सर ना थी। इस सूरत में हक़ वलायत की शादी करना लाजमी था। इस कानून को तोड़ना अब तरीक़े मुतरादफ़ था। तकवीन की किताब से एक हवाला हक़ वलायत के कानून की संजीदगी का नक्शा खींचता है। यहूदा की बहू तामार का शौहर अबीर वफ़ात पा गया। यहूदा ने अपने अगले बेटे ओनान के हवाले तामार को कर दिया, लेकिन ओनान इस बेवा से बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश ना करता था। इस तरह उसने अपना नुत्फ़ा ज़मीन पर गिरा कर ज़ाया कर दिया। खुदा ने ओनान की ज़िंदगी ले ली। अब तामार को तीसरे बेटे के लिए इंतज़ार करना था क्योंकि वो उम्र में अभी शादी के काबिल ना था। तामार के लिए इतना ज़्यादा अरसा इंतज़ार करना मुश्किल था। उसने अपने ससुर यहूदा के साथ मुबाशरत की। वो हामला हुई और जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। नंबर 15 पे हम देखते हैं तलाक। एक और दस्तूर जिसे अहदनामा अतीक में आदमियों ने अपने हक़ के तौर पर लिया वो तलाक था। तौरेत ने आदमियों को ये इजाज़त दी थी कि वो तलाक़नामा लिख कर इसे अपनी बीवी को थमा दें। दूसरे अल्फाज में बीवी अपने शौहर को तलाक ना दे सकती थी। वो सिर्फ़ ये कर सकती थी कि ऐसे मुश्किल हालात पैदा करे कि उसका शौहर उसे तलाक देने के लिए मजबूर हो जाए। बाबल की असीरी के बाद की जमात में अज़रा ने अपने हम कौम यहूदियों को ये हुक्म दिया कि वो अपनी तमाम अजनबी मुल्कों से ब्याही हुई बेवाओं को तलाक दे दें। ऐसा करने का मकसद ये था कि अजनबी बीवियों के यहूदी मजहबी असर बेवानी होने के ख़तरा से बचा जाए। अहदनामा जदीद के अदवार में कानून के दो रबी माहिरीन थे जो तलाक को जायज़ करार देने के ज़मन में अपनी अपनी आरा रखते थे। एक शमाई था जिसने सिर्फ़ ज़नाकारी साबित होने की सूरत में तलाक की इजाज़त दी थी, जबकि दूसरा हिल्ल था जिसने बीवी से मामूली जुर्म सरज़द होने की सूरत में भी तलाक की इजाज़त दे दी थी। यसु इस मामला पर अपने नुक्ता नज़र को बयान करने में दिलचस्पी रखता था। मरकज़ की इंजील के मुताबिक यसु ने तमाम हालात के तहत तलाक देने की ममानत फरमाई थी, जबकि मत्ती के मुताबिक कुछ हालात तलाक देने की इजाज़त दे सकते हैं। अलबत्ता दोनों अनाजील में यसु खुदा के इस इरादे तक वापस जाता है जिसके तहत उसने आदमी और औरत को पैदा किया और जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे किसी को जुदा करने की इजाज़त नहीं थी। पौलुस रसूल ने कहा कि तलाक सिर्फ़ बैनुल मज़ाहिब शादी की सूरत में मुमकिन है, वो भी इस सूरत में जबकि इसका आगाज़ गैर फरीक से हो। नंबर 16 पे हम देखते हैं कसरते अज़दवाज। जैसा कि तलाक का मामला था ऐसा ही कसरते इज़दवाज का भी मामला था।
قدیم زمانوں سے ہی مردوں نے زیادہ بیویوں سے شادی کرنے کو اپنا حق سمجھا۔ عہد نامہ عتیق میں ہم کثرت ازدواج کا پہلا واقعہ قائن کے بیٹے لامک کا پڑھتے ہیں، جس کی 2 بیویاں تھیں۔ یعقوب کی 2 بیویاں تھیں۔ زیادہ بیویاں رکھنا بادشاہ کی خاص بیماری ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے گرد زیادہ بیویوں کا جھرمٹ لگا کر فخر و وقار محسوس کرتے تھے۔ داؤد بادشاہ کی متعدد بیویاں اور زنانان مدخولہ تھیں، ایسے ہی جیسے یہ داؤد کے لیے ناکافی تھیں، اس لیے اس نے اوریا ہتی کی بیوی بتشابہ کو لیا اور اس کے ساتھ اپنا معاشقہ چلایا۔ اس نے اپنے بچے کو جنم دیا جس کا نام سلیمان تھا، جو داؤد کا جانشین بنا۔ سلیمان نے کثرت سے شادی کرنے کے سلسلہ میں باقی سب بادشاہوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی 700 بیویاں اور 300 زنانان مدخولہ تھیں۔ یہ عدد مبالغہ رائی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے اجنبی ملکوں سے بیویاں لینا اس کی حکمت عملی تھی۔ اپنی بیویاں اسرائیل میں ایسے اجنبی مذاہب کے ساتھ آئیں جو اسرائیل کے لوگوں کے لیے مسلسل آزمائش کا سبب تھیں۔ یہ خدا کو ناگوار گزرا اور اس وجہ سے سلیمان کی خدا کی نظر میں سبکی ہوئی۔ نمبر 17 پہ ہم دیکھتے ہیں بیماری اور معذوری۔ زندگی صرف ضیافتوں اور جشنوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ دکھوں کا امیزہ بھی تھی۔ بائبل مقدس میں ان بیماریوں اور معذوریوں کی موضوع معلومات دیتی ہے جن سے لوگ گزرتے اور دکھ اٹھاتے تھے۔ اناجیل بالخصوص طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع نے کیسے بہت سے لوگوں کو شفا بخشی جو بہت سی اقسام کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ہم یہاں پر صرف ان بیماریوں اور معذوریوں کا ذکر کریں گے جن کی عکاسی اناجیل میں کی گئی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے جلدی بیماریاں۔ جدید طبی سائنس مختلف قسم کی جلدی بیماریوں میں امتیاز کرتی ہے، لیکن یہودی ان میں زیادہ تر کو ایک ہی بیماری یعنی کوڑ میں شمار کرتے تھے۔ یہ بیماری کسی فرد کو رسوماتی طور پر ناپاک بنا دیتی تھی اور اس سے پاک ہونے کے عمل کے لیے قربانی چڑھانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ یسوع نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا۔ نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں آنکھ کی بیماریاں۔ اسرائیل میں گرم مرطوب آب و ہوا کی وجہ سے جماعتی چھوتوں اور آلودگی اور موروثی بیماریاں ایسے عناصر تھے جو آنکھ کی بیماری کا سبب بنتے تھے، جن سے بینائی چلی جاتی تھی۔ یسوع بیناؤں بشمول پیدائشی اندھے کی مدد لے کر آیا۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھتے ہیں گونگا پن اور بہرا پن۔ قدیم زمانوں میں بہرا پن اس حد تک عام تھا، لوگوں کو کسی بہرے پر لعنت بھیجنے سے منع کیا جاتا تھا۔ طویل مدت سے منتظر المسیح سے یہ توقع جڑی ہوئی تھی کہ وہ بہروں کے کان کھولے گا۔ بہرے لوگ عموماً گونگے بھی ہوتے تھے۔ یسوع کو بہروں اور گونگوں کو شفا دینے کے لیے سب سے بہتر سمجھا گیا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں اس نے چیزوں کو درست کیا۔ وہ بہروں کو سننے اور گونگوں کو بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہم دیکھتے ہیں فالج۔ مفلوج لوگوں کے واقعات اناجیل میں کافی پائے جاتے ہیں۔ وہ یسوع کے پاس لائے گئے۔ ان کی وجوہات یقیناً مختلف تھیں، پولیو، مرگی، خوف، لیکن اس کا حتمی نتیجہ فالج ہوتا تھا۔ یسوع نے ان سب بیماروں کو شفا دی، یعنی کفرنہوم کے مفلوج، سوکھے ہاتھ والا آدمی، ایک کبڑی عورت، یروشلم کا لنگڑا اور رومی صوبیدار کا بیٹا۔ نمبر 5 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں ذہنی خلل۔ عہد نامہ جدید کی تحریریں ان ذہنی خلل کا ریکارڈ پیش کرتی ہیں جنہیں آج کل نفسیاتی خلل، مایوسی
یا خلل دماغ کی شدید ابتریوں یا ایسے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ بائبل مقدس ایسے واقعات کو بدروحوں سے منسوب کرتی ہے اور یوں انہیں بدروح گرفتہ قرار دیتی ہے۔ یسوع کی سرگرمیوں کے خلاصہ میں بہت سی بدروحوں کو نکالا جانا شامل ہے۔ وہ ان کو بولنے کی اجازت نہ دیتا تھا کیونکہ وہ اسے جانتی تھیں۔ دیگر بیماریاں اناجیل دیگر بیماریوں کو بخار یا کئی بیماریوں میں مبتلا کہہ کر پکارتی ہیں۔ نمبر 18 پہ ہم دیکھتے ہیں موت اور ماتم۔ بائبل مقدس ہمیں موت کے بہت سے ایسے واقعات بیان کرتی ہے جو ہمیں بائبل کے زمانوں کے لوگوں کی ماتمی رسومات کو جاننے میں مدد دیتے ہیں۔ کسی شخص کی موت معاشرت میں بہت بڑی آفت ہوا کرتی تھی اور یہ ہمسایہ میں ہر ایک کو ہلا دیتی تھی۔ عہد نامہ عتیق ماتم کے ان اظہارات کو بیان کرتا ہے، یعنی لوگ اپنے روزمرہ کے کپڑے اتارتے اور ٹاٹ اوڑھتے، اپنے جسموں پر خاک پھینکتے اور اونچی آواز میں چیختے چلاتے تھے۔ ماتمی ماحول کو اجاگر کرنے کے لیے پیشہ ورانہ ماتم گروں کو اس کام پر مامور کیا جاتا تھا۔ شاؤل کی موت کے بارے میں اطلاع ملنے پر داؤد کے رد عمل کو یوں بیان کیا گیا ہے، تب داؤد نے اپنا کپڑا پکڑا اور چاک کیا اور ایسا ہی ان سب آدمیوں نے کیا جو اس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ماتم کیا اور روئے، اور انہوں نے شاؤل اور اس کے بیٹے یوناتان اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھر کے لیے روزہ رکھا کیونکہ وہ تلوار سے گر گئے۔ جب یسوع عبادت خانہ کے سردار کے گھر آیا جس کی بیٹی ابھی مری تھی، تو اس نے شور و گل ہوتے اور بہت رونا پیٹنا دیکھا۔ جب یسوع لازر کی وفات کے بعد مارتھا اور مریم کے گھر گیا تو ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا۔ پس یسوع نے اسے دیکھا کہ روتی ہے اور یہودیوں کو بھی جو اس کے ساتھ آتے تھے کہ روتے ہیں۔ بہت گہرے ماتم کی مدت 7 دن تک ہوتی تھی، جس کے بعد مردہ کے رشتہ دار غسل کرتے تھے، صاف کپڑے پہنتے اور حسب معمول کھانا کھاتے تھے، تاہم ہلکے پھلکے قسم کا ماتم 1 مہینہ تک جاری رہتا تھا۔ 19ویں نمبر پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں رسومات تدفین۔ جب کسی کی موت ہو جاتی تو اس کے فوراً بعد تدفین کے لیے انتظامات کیے جاتے تھے۔ اسرائیل میں گرم آب و ہوا کی وجہ سے لاش کو زیادہ وقت کے لیے نہیں رکھا جا سکتا تھا، اسی لیے عموماً تدفین فوری طور پر ہو جاتی تھی۔ نعش کو غسل دے کر تیلوں اور مسالوں سے مسح کیا جاتا تھا اور لمبے کپڑے میں لپیٹا جاتا تھا۔ یسوع کے بدن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس حالت میں مردہ لاش کو کفن میں اٹھایا جاتا اور جلوس جائے تدفین کی طرف روانہ ہو جاتا۔ جماعت کے اراکین کفن کو باری باری کندھا دیتے تاکہ یوں اپنے غم کو بانٹنے کا اظہار کر سکیں۔ ہمسایہ اور پیشہ ورانہ ماتم گر مردہ کی تدفین تک ساتھ جاتے تھے۔ وہ بانسلیاں بجاتے اور مرحوم کی نیکیاں اور اچھے کاموں کو گا کر بیان کرتے تھے۔ جائے تدفین یعنی قبرستان قصبہ کے باہر ہوا کرتی تھیں۔ مردوں کو غار میں یا چٹان کے اندر کھودی ہوئی قبر میں رکھا جاتا تھا۔ تدفین کی موضوع خدمت حاصل نہ کر پانا مردہ کے لیے بدقسمتی اور خدا کی طرف سے سزا سمجھی جاتی تھی۔ نمبر 20 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں قبروں کی نگہداشت۔ بزرگان کے دور سے ہی ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے مناسب جائے تدفین ہونی چاہیے۔ ابراہیم نے ممرے کے بالمقابل مکفیلہ میں ایک کھیت خریدا جہاں اس نے اپنی بیوی سارہ کو ایک غار میں دفن کیا۔
جب ابراہیم کی وفات ہوئی تو اس کے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل نے اسے اس کی بیوی سارہ کے پہلو میں دفن کیا۔ یعقوب جو مصر میں مرا اسے کنعان میں لایا گیا اور اسی کھیت میں مدفون ہوا جہاں ابراہیم اور سارہ کو دفن کیا گیا تھا۔ تکوین کے ایک متن کے مطابق یہ جگہ حبرون کے نزدیک تھی۔ یہودی اور مسلمان حبرون کے قصبہ کا احترام کرتے ہیں جہاں اس کے ایمان کے آباء و اجداد ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تدفین کی جگہ کا کتنا احترام کیا جاتا تھا۔ نیچے ابھی جو میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں ان کے مطابق مکابین کی پہلی کتاب میں مذکور ایک قبر کو بہت زیادہ عزت دی گئی۔ تب شمعون نے اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے قبرستان پر آگے اور پیچھے سنگ ترشیدہ لگا کر ایک اونچی درگاہ تعمیر کی جو دور تک دکھائی دیتی تھی۔ یہودی قبرستانوں کو قصبوں سے باہر بناتے تھے۔ یسوع کی قبر بھی ایسی ہی تھی۔ البتہ یہودی تفہیم کے مطابق لاشیں اور تدفین کے مقامات رسوماتی طور پر ناپاک ہوتے تھے۔ یسوع فقیوں اور فریسیوں کو سفیدی پھری قبریں قرار دیتا ہے۔ یسوع انہیں یوں کیوں کہتا ہے؟ اسی لیے کہ کیونکہ قبروں کے ساتھ تعلق انسان کو رسوماتی طور پر ناپاک کر دیتا تھا اور یہ عکاسی کرنا ضروری تھا کہ قبر کہاں تھی۔ جب لوگ بڑی زیارتی عیدوں بالخصوص فسح کے لیے یروشلم کو جوق در جوق آتے تھے تو وہ قبروں سے کوئی تعلق رکھنے سے خود کو بچاتے تھے۔ یروشلم کے مکین تمام قبروں کو سفیدی کر دیتے تھے تاکہ کوئی بھی یہ نہ جان سکے کہ کون سی قبر کس کی ہے۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بنیادی بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔